الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. اسلام نے حقوق کو متعین کیا ہے. ایک کا حق دوسرے پر اسلام نے ڈالا ہے. معاشرہ اور سماج کے اندر جب آدمی رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، بہت سارے افراد مل کر کے رہتے ہیں، بہت سارے رشتے ضم ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے رشتوں کے جو حقوق ہیں اس کو واضح کیا ہے کہ معاشرہ و سماج کے اندر ایک مسلمان ایک دوسرے کا حق ادا کرے تو رشتے داری نبھانے میں آسانی ہوتی ہے، رشتے داری کو آگے بڑھانے میں آسانی ہوتی ہے. انہیں رشتوں میں سے اور انہیں حقوق میں سے شوہر اور بیوی کے حقوق ہیں. شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں اور بیوی کے اوپر کیا حقوق ہیں، یعنی شوہر پر کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بیوی کا خیال رکھے، اور بیوی پر کیا ذمہ داریاں ہیں کہ حقوق کی ادائیگی میں شوہر کا خیال رکھے. یہ دو جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا حق ادا کرتا ہے تو معاشرہ اور سماج یا پھر جو گھریلو نظام ہوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اگر بیوی شوہر کا حق ادا کرنا چھوڑ دے، وہیں سے ناچاقیاں شروع ہونے لگتی ہیں، اختلافات شروع ہونے لگتے ہیں. یا پھر شوہر اگر بیوی کا حق ادا کرنا چھوڑ دے تو یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اختلاف رونما ہونے لگتا ہے. تو آج کے اس مختصر درس میں شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے اور بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے، اس کو وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے، جہاں بہت سارے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ حق زوجیت کو ادا کرے. بیوی حق زوجیت کو ادا کرے، شوہر کی ناراضگی کا شکار نہ ہو. اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواہ البخاری کی کتاب بدائع الخلق. بخاری شریف کی حدیث ہے اور اب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، شوہر جب بیوی کو بلائے، فابت ان تجیہ اور آنے سے انکار کرے، معاملہ کیا ہوگا یہاں پر؟ حق زوجیت کو ادا کرنے میں ناکامی ہوگی، شوہر ناراض ہوگا. جب شوہر ناراض ہوگا تو بیوی پر معاملہ کیا ہوگا؟ لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، صبح تک فرشتے ایسی عورت پر، ایسی بیوی پر لعنت بھیجتے ہیں. حق زوجیت کو ادا کرے. اسی طرح سے بیوی کو چاہیے کہ شوہر گھر میں موجود ہو، نفلی روزہ رکھنا ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. یا پھر خرچ کرنے کا معاملہ ہو، صدقات و خیرات کرنے کا معاملہ ہو، شوہر کا مال ہے، شوہر کے مال کو خرچ کرنے سے پہلے اجازت لے لے. یا پھر کسی کو شوہر کے گھر آپ بلا رہی ہیں، کوئی بھی ہو،
شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو شوہر کے گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے. یہ بیوی کے حقوق، یہ بیوی پر حقوق ہے شوہر کے تعلق سے. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد ولا تأذن وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته الا باذنه وما انفقت من نفقة عن غير امره فانه يؤدى اليه ستر. رواه البخاری فی کتاب النکاح. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل للمرأة، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنه، شوہر گھر میں موجود ہو. اب وہ عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، شوہر جب تک اجازت نہ دے وہ عورت نفلی روزہ نہ رکھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اپنے گھر میں کسی کو بلانا ہو، آپ شوہر کے گھر میں ہیں، آپ سسرال میں ہیں، کسی کو گھر میں بلانا ہو، کسی بھی رشتے دار کو گھر میں بلانا ہو، کسی جان پہچان کو گھر میں بلانا ہو، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، جب تک شوہر اجازت نہ دے گھر میں نہ بلائے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے رشتے داری ہوتے ہیں، ان کی سہیلیاں ہوتی ہیں، ان کی بہنیں ہوتی ہیں، ان کی پھوپھیاں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن شوہر نہیں چاہتا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں آئے. کسی وجہ سے گھر میں اختلاف کا سبب یا تو بن جاتی ہے یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے. ایسے موقع پر بیوی کو ضد سے نہیں کام لینا چاہیے، ہر دھرمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. گھر میں اختلاف نہ ہو یا پھر کوئی اور معاملہ ہے، شوہر نہیں چاہ رہا ہے کہ فلاں شخص میرے گھر آئے، بیوی کو چاہیے کہ اسے اپنے گھر میں نہ بلائے. وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، جب تک شوہر اجازت نہ دے گھر میں نہ بلائے، ورنہ شوہر کی نافرمانی ہوگی. اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ سَتْرُ. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ کرتی ہے، اجازت لیے بغیر اجازت نہیں لیتی ہے، فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ سَتْرُ، تو عورت شوہر کے مال میں سے خرچ کر رہی ہے تو آدھا ثواب اس شوہر کو بھی ملے گا، اس کے شوہر کو بھی آدھا ثواب ملے گا. خرچ کرنے کے معاملے میں، شوہر کے مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کر رہی ہیں. آپ کے شوہر کو پتہ ہے آپ نے اجازت نہیں لیا، وہ ناراض نہیں ہو رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہو رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں سے مال خرچ کر رہی ہیں اور وہ ناراض ہو جا رہا ہے، اس سے اختلاف ہونے کا معاملہ، اختلافات کا شکار ہونے کا اختلاف ممکن ہے. تو ایسی صورت میں جب تک شوہر اجازت نہ دے تب تک مال خرچ نہیں کرنی چاہیے. کہاں خرچ کر رہے ہیں شوہر کو پتہ ہونا چاہیے، کتنا خرچ کر رہے ہیں شوہر کو پتہ ہونا چاہیے. ان دونوں صورتوں کے تعلق سے دو حدیث کو سامنے رکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله مثله وللقابل مثل ذلك وله بما اكتسب ولها بما انفقت. رواه البخاری في کتاب الزکاة.
بخاری شریف کی حدیث ہے، راویہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اطعمت المرأة من بیت زوجها، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے، جو اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ کرتی ہے، کسی کو کھلاتی ہے، صدقہ وغیرہ کرتی ہے، غیر مفسدۃ، اور شوہر کے گھر میں جب صدقہ کرتی ہے تو اس میں گھر میں فساد نہیں ہوتا ہے، گھر میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کے شوہر اس کی وجہ سے اختلافات کا شکار نہیں ہوتے ہیں، بدنظمی کا شکار گھر میں نہیں، گھر بدنظمی کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ کان لہا اجر ولہ اجرہ، اگر ایسا معاملہ ہے، گھر کو بگاڑنے کا معاملہ نہیں ہے، گھر کو نقصان پہنچانے کا معاملہ نہیں ہے، تو اس میں بیوی کو بھی اجر ملے گا، شوہر کو بھی اجر ملے گا۔ مقصد کیا ہے؟ بگاڑ نہ ہو، چوری کرنا مقصد نہ ہو، نقصان پہنچانا مقصد نہ ہو، اور دیگر ایسے وہ مقاصد نہ ہو جو شریعت کی مطلوب نہ ہو، تو اس میں شوہر کو بھی اجر ملے گا، بیوی کو بھی اجر ملے گا، اور جو محافظ ہیں، جو خزانچی ہیں، اسے بھی اجر ملے گا۔ کیوں؟ وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ، شوہر کو اس لیے اجر ملے گا کہ اس نے مال کمایا، وَلَهَا بِمَا أَنفَقَتْ، بیوی کو اس لیے اجر ملے گا کہ اس نے مال کو خرچ کیا اللہ کی راہ میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بیوی شوہر کے مال میں سے خرچ کر رہی ہے، گھر فساد کا شکار نہیں ہو رہا ہے، کوئی اور نیت نہیں ہے، شوہر راضی ہے، شوہر کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، شوہر دیکھ رہا ہے کہ صحیح راہ میں خرچ ہو رہا ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب فساد کا معاملہ ہو، بگاڑ کا معاملہ ہو، لڑائی ممکن ہو، تو ایسی حالت میں جب تک شوہر اجازت نہ دے تب تک شوہر کے مال میں سے خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث، وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبته وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنفق امرأة شيئا من بیت زوجها الا بإذن زوجها وقیل یا رسول اللہ ولا الطعام قال ذاك افضل اموالنا رواہ الترمذی فی ابواب الزکاۃ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنفق امرأة شیئا من بیت زوجها الا بإذنها، جب تک شوہر اجازت نہ دے، شوہر کے مال میں سے کوئی بھی عورت کچھ بھی خرچ نہ کرے، کچھ بھی صدقات و خیرات نہ کرے۔ سوال کیا گیا، پوچھا گیا وَلَا الطَّعَامُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کھانا بھی کسی مسکین کو دینا ہے، کھانا بھی کسی فقیر کو دینا ہے، تو اس میں بھی شوہر کی اجازت چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک افضل اموالنا، یہ تو سب سے افضل کھانا ہے، سب سے افضل مال ہے ہمارا۔ پتہ چلا شوہر کے گھر میں سے کچھ بھی خرچ کیا جائے تو شوہر کی اجازت ہونی چاہیے، شوہر کے کان میں خبر ہونی چاہیے، کیا خرچ کر رہی ہیں، کیا رکھ رہی ہیں، کیا دے رہی ہیں، چوری چسکے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں، شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کر رہی ہیں، شوہر کو پتا ہے بعد میں کہ خرچ ہوا ہے، اتنا خرچ ہوا ہے، اس جگہ پر خرچ ہوا ہے، شوہر اختلاف نہیں بن رہا ہے، شوہر ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہیں کر رہا ہے، آپ پر اعتماد جتا رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن آپ شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کر رہی ہیں، پتہ ہونے پر ناراض ہو رہے ہیں شوہر، گھر میں اختلاف ہو رہا ہے، کہاں خرچ ہوا ہے اور کتنا خرچ ہوا ہے، دونوں میں اختلاف ہے، تو جب تک شوہر اجازت نہ دے تب تک کھانا تک بھی آپ کسی فقیر کو نہیں دے سکتی ہیں، ورنہ شوہر کی نافرمانی ہوگی اور شوہر کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ کمی ہوگی، ادا نہیں ہو پائے گا حقوق۔ اسی طرح سے خاوند
جو شوہر ہے عورت پر خاوند کی اطاعت لازم و ضروری ہے، اللہ یہ کہ غلط کام کا حکم نہ دے رہا ہو۔ حدیث وعن ابی علی طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور رواہ الترمذی فی ابواب الرضا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو علی طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل زوجته لحاجته، آدمی اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے، فلتأته وہ فوراً آئے، وان كانت على التنور، اگر کہ وہ تنور پر ہو، اگر کہ وہ کچن ہی میں کام میں مصروف کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث سے پتہ چلا کہ عورت پر، بیوی پر واجب ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، جائز کاموں میں، شریعت کے مطابق کاموں میں عورت پر واجب ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے، اگر کہ وہ مصروف بہت زیادہ کیوں نہ ہو، اگر کہ وہ کھانا بنانے میں کیوں نہ ہو، اگر وہ کچن میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے ایک بیوی کے سامنے شوہر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح عورت شوہر کے گھر کی نگراں ہے۔ جب شوہر کے گھر میں، جب سسرال میں کوئی عورت رہتی ہے تو اس گھر کے مکمل سامانوں کی وہ نگراں ہے، ہر چیز کی وہ نگراں ہے۔ کسی چیز میں اگر ناانصافی کا معاملہ کیا تو کل قیامت کے روز اس سے پوچھا جانا ہے، اس سے سوال کیا جانا ہے۔ حدیث وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته قال وقال وحسبت ان قد قال والرجل راع في مال ابيه ومسؤول عن رعيته كلكم راع ومسؤول عن رعيته رواه البخاری في کتاب الجمعہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته، قیامت کے روز ہر اس شخص سے پوچھا جانا ہے جو نگراں ہے، جو محافظ ہیں۔ والامام راع ومسؤول عن رعیته، امام نگراں ہے، خطیب نگراں ہے، کل قیامت کے روز اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ مسجد کا استعمال کس طرح سے کیا، منبر کا استعمال کس طرح سے کیا، خطابت کو کس انداز سے استعمال کیا، پوچھا جانا ہے۔ والرجل راع فی اہلہ، آدمی اپنے گھر کے معاملے میں نگراں ہے، وہ مسؤول عن رعیتہ، گھر کے بارے میں کل قیامت کے روز اس مرد سے پوچھا جائے گا، کیونکہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر، کہ عورتوں کے محافظ ہیں، عورتوں پر قوام ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مرد کماتے بھی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر توقیر دی ہے، فضیلت دی ہے۔ تو والرجل راع فی اہلہ، گھر والوں کے تعلق سے مرد کو پوچھا جانا ہے کہ گھر والوں کے حقوق کو ادا کیا ہے کہ نہیں حقوق کو ادا کیا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے۔ عورت شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے، سسرال میں رہ رہی ہے، وہ شوہر کا حق ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، اسے پوچھا جانا ہے کل قیامت کے روز۔ گھر میں اور جو لوگ ہیں ان کا حق ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، کل قیامت کے روز ان سے پوچھا جانا ہے۔ شوہر کے گھر کی حفاظت کر رہی ہیں کہ غلط استعمال کر رہی ہیں، اس تعلق سے کل قیامت کے روز پوچھا جانا ہے۔
وہی مسئولۃ عن رعیتها، پوچھا جانا ہے کہ شوہر کے گھر کی ذمہ داری کو شریعت کے مطابق ادا کیا ہے کہ ادا نہیں کیا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس کے بعد سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خادم نگراں ہوتا ہے اپنے مالک کے مال، اور اسی طرح سے آدمی اپنے باپ کے مال کا نگراں ہوتا ہے۔ کل قیامت کے روز باپ کے مال کے تعلق سے پوچھا جانا ہے کہ مال کا استعمال غلط طریقے سے کیا ہے، صحیح طریقے سے کیا ہے۔ بیوی پر شوہر کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، جہاں بہت سارے حقوق ہیں تو یہ سارے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں۔ شوہر کی اہمیت بیوی کی نظر میں کیا ہونی چاہیے، اسلام اس کی وضاحت کرتا ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، رواہ ترمذی فی ابواب الرضا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکیں، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں۔ اس سے شوہر کی اہمیت کا اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کو حکم ملتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کے سامنے جھکے، لیکن سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہر بیوی کے لیے جائز ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی خطرناکی سے بچنے کی تاکید کی ہے، حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے کہ عورت کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور آدمی اگر عورت کو سمجھے نا، صنف نازک کو سمجھے نا، تو ان کا دین برباد ہو سکتا ہے، ان کا ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ حدیث وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، رواہ البخاری فی کتاب النکاح، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة، کہ لوگوں میں نے اپنے بعد سب سے خطرناک فتنہ جو چھوڑا ہے مردوں کے لیے وہ عورتوں کا فتنہ چھوڑا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر عورت اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے، عورت اپنی حقیقت کو نہ سمجھے، عورت اپنے حقوق کو نہ سمجھے تو مردوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اتنا بڑا فتنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی آزمائش چھوڑا ہی نہیں ہے۔ بہت اہم معاملہ ہے حقوق کے تعلق سے اور عورت کے تعلق سے حساس رہنے کے معاملے میں۔ اسی طرح سے بیوی کو چاہیے کہ گھر سے باہر جب نکلے عطر لگا کر کے نہ نکلے، سنگار کر کے نہ نکلے، جس کا مقصد باہر والوں کو دکھانا ہے، باپردہ نکلے۔ عام عورتوں کے لیے حکم ہے، خاص کر کے ایک بیوی جب شوہر کے انڈر میں ہے اسے چاہیے کہ زیب و زینت کا سارا معاملہ شوہر کے لیے کرے، گھر کے اندر، گھر کے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے سج دھج کر کے سنور کر کے باہر جا رہی ہیں، شوہر کی نافرمانی کر رہی ہیں، معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ حدیث اس ایسی عورت کو کیا کر رہی ہے؟ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عین زانیہ
والمرأة إذا استعترت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانیہ، رواہ ترمذی فی ابواب الرضا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عین زانیہ، ہر آنکھ زناکار ہے۔ مرد نامحرم کو دیکھے تو وہ آنکھوں کا زنا ہے، عورت نامحرم کو دیکھے تو ان کی آنکھوں کا زنا ہے۔ کل عین زانیہ، ہر آنکھ زناکار ہے۔ والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس، عورت جب خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگا کر کے گھر سے نکلتی ہے، مجلس سے گزرتی ہے، لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے، بازار میں جاتی ہے، فہیہ قضا و قضا یعنی زانیہ، تو خوشبو لگا کر کے بن سور کر کے گھر سے نکل رہی ہے، لوگوں کو دکھلا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، بازار والے دیکھ رہے ہیں، راستے والے دیکھ رہے ہیں، فہیہ قضا و قضا، وہ عورت گھر میں لاکھ شریف ہو، لاکھ شریفوں میں ان کا شمار ہو، لیکن اس انداز سے نکل رہی ہے، حدیث کہہ رہی کہ ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت بے حیا ہے۔ کتنا ہم معاملہ ہے، فہیہ زانیہ، ایسی عورت جو بن سور کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہیں، گھر سے باہر والے دیکھ رہے ہیں، ایسی عورت بے حیا ہے، ایسی عورت زانیہ ہے۔ بچنا چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے۔ شوہر کے حقوق کے تعلق سے یہ بات بھی ہے کہ بلا وجہ شوہر کو پریشان کرنے کے لیے طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ بعض عورتیں شوہر کی مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھاتی ہیں، کوئی معاملہ ہو تو طلاق کی دھمکی دے کر کے مکمل اسے اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیچارہ کرے کیا، طلاق کی دھمکی مل رہی ہے، ایسا نہیں، ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو عورت طلاق کو مدعا بنا کر کے شوہر کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، حدیث وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة ارادت طلاقها من غیر باس فحرام علیہا رائحة الجنہ، رواہ ترمذی فی ابواب النکاح، ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت طلاق کا مطالبہ کرتے ہیں، بلا وجہ مطالبہ کرتے ہیں، طلاق کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے، ایما امرأۃ، جو بھی عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، حالانکہ طلاق کے لیے کوئی شرعی عذر اس کے پاس نہیں ہے، بلا وجہ شوہر کو پریشان کرنا، سسرال والوں کو پریشان کرنا، جو عورت اس طریقے کو اپناتی ہے، اس نہج کو اپناتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ کتنا ہم معاملہ ہے، تو شوہر کو یا پھر سسرال والوں کو پریشان کرنے کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا، طلاق کی دھمکی دینا اور طلاق کے معاملے میں انہیں الجھا دینا، انہیں پھنسا دینا، انہیں پریشان کرنا، جو کوئی بھی عورت ایسا کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی عورت جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی کی جدائی میں شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جب کوئی معمولی سی بھی تفریق ہو تو شیطان وہاں پر مکمل زور لگا دیتا ہے جدا کرنے کے لیے۔ ایسے موڑ پر قرآن اور حدیث کے ماننے والوں کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مدعا بنا کر کے اختلافات سے انبار نہ کھڑے کیے جائیں۔ معمولی باتوں کی وجہ سے
معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی میکے میں جا کر کے بیٹھ گئی ہے، شوہر سسرال جانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اسی وقت ہوتی ہے جب دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابلیس یضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ثم قال نعم أنت قال الأعمش أراه فيلتزم رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشه علی الماء، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، ابلیس کا تخت پانی پر ہوتا ہے۔ ثم يبعث سراياه، پھر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، اپنے ورکروں کو بھیجتا ہے، اپنے ماتحتین کو بھیجتا ہے۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، جو ابلیس تخت پر بیٹھا ہوا ہے، جو سرداری کر رہا ہے، اس کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہی شیطان ہوتا ہے، وہی ابلیس ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ مچا کر کے آتا ہے۔ جو جتنا بڑا فتین ہو ابلیس کی نظر میں اتنا زیادہ محبوب، اس لیے مسلمان کو فتن نہیں ہونی چاہیے، انسان فتن نہیں ہوتا ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ تو جو جتنا بڑا فتین ہوتا ہے ابلیس کے پاس اتنا بڑا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ نکلتے ہیں سب اختلاف ڈالنے کے لیے، جماعت نکلتی ہے فساد مچانے کے لیے، یجی وحدہم، شیطان آتا ہے اپنے سردار کے پاس کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے فلاں اور فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام بگاڑا، میں نے فلاں کام بگاڑا، میں نے فلاں تعلق کو توڑ دیا۔ ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، کوئی خاص نہیں، کوئی خاص نہیں، اتنا کام کیا، کوئی خاص نہیں۔ ان میں سے ایک شیطان آتا ہے، ایک ابلیس کا ایک چیلا آتا ہے، کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں گیا اور لگا رہا جب تک میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا نہ کر دیا، تب تک میں وہاں سے ہٹا بھی نہیں۔ اتنا سننا رہے گا، ابلیس کہتا ہے قریب آؤ، اسے قریب لاتا ہے، وَنِعْمَ أَنْتَ، کیا ہی اچھا کام کیا ہے، دن کا سب سے اچھا کام آج تم نے کیا، تم بازی لے گیا، تم بازی مار گئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں قال الأعمش، کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان ابلیس اس ورکر کو، اس چیلے کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، تو واہ کیا کمال کر دیا ہے۔ تو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریقہ پڑ جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، طلاق کا معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ تو جب بھی میاں بیوی کا معاملہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مدعا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے جو ان کے اور گھر والے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، دونوں کے درمیان کس طرح سے چلن ہو جائے، حتی الممکن چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ چند حقوق ہیں، شوہروں کے تعلق سے چند حقوق تھے جو بیوی ہیں اسے چاہیے کہ دھیان دیں۔ اسی طرح سے بیویوں کے حقوق کیا ہیں شوہروں پر، مختصر طور پر اسے بھی جان لیا جائے کہ شوہر کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میری بیوی ہے تو مجھ پر ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے، مجھے ادا کرنی ہے۔ بعض مرد حضرات تو ایسے ہوتے ہیں صرف بیوی کو اس لیے دبائے رکھتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو، میرا حق ادا کرو، اور ایسی اس طرح کی حدیثیں سنا دیتے ہیں کہ بیچاری دبک کر کے رکھ جاتی ہے کہ ہاں اگر میں نے نافرمانی کی تو میرا معاملہ برا ہوگا۔
لیکن یہاں پر شوہر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مجھ پر بھی ذمہ داری ہے، بیوی کو میں شریعت کے مطابق رکھ رہا ہوں کہ نہیں رکھ رہا ہوں، بیوی کا حق میں شریعت کے مطابق ادا کر رہا ہوں کہ ادا نہیں کر رہا ہوں۔ لہذا شوہر بھی بیوی کا حق ادا کرے، بیوی بھی شوہر کا حق ادا کرے، تب گھر جنت نما بنے گا، تب گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ ورنہ بیوی کو غلام سمجھ لینا، بیوی کو حقیر سمجھنا، اس کے ساتھ الگ انداز سے بات کرنا، ڈانٹنے کے انداز میں بات کرنا، دبانے کے انداز میں ہی بات کرنا، ہمیشہ دھونک جمائے رکھنا، اس طرح سے وہ بیوی گھر میں رہ رہی سسرال میں گویا کہ کسی قید خانے میں ہے، ذرا سی بھی غلطی کرے تو چابک پڑے گا، ذرا سی بھی غلطی کرے تو پٹائی ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کا خیال کرے، شریعت کے مطابق اس کا حق ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے انداز میں گھر میں اسے آپ رکھو، گھٹن نہیں ہونا چاہیے، شوہر کا دبدبا، شوہر کا ڈر اور خوف ہمیشہ کہیں طلاق نہ دے دے، کہیں گھر سے نکال نہ دو، کہیں پٹائی نہ کرنے لگے، یہ سب ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے انداز میں آپ بیوی کے ساتھ معاملہ کریں، یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ انبن کا معاملہ ہو جائے تو فوراً انبن ہوتے ہی لے جوتا، لے چپل، لے مکہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ڈر ہے، خوف ہے اختلاف ہونے کا، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کریں، انہیں پہلے اچھے انداز سے سمجھائیں، ایسا نہیں کہ لے مکہ، لے مکہ، لے جوتا، لے چپل کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں نصیحت کریں، انہیں سمجھائیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نصیحت کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے، نہ سدھرے، بستر سے الگ کر دیں، گھر سے نہ نکالیں، آپ الگ سوئیں وہ الگ سوئے، مقصد کیا ہو، اس کو سدھارنا ہو، اس کو احساس دلانا ہو کہ آپ غلط ہیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، ماریں، کیسے ماریں آگے بات آئے گی انشاءاللہ، اس پر ظلم و ستم کا معاملہ نہ کریں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں کے درمیان شقاق، درار پیدا ہو جائے تو مرد والوں کی جانب سے کچھ سمجھدار لوگ بیٹھے، عورت والوں کی، لڑکی والوں کی جانب سے کچھ سمجھدار لوگ بیٹھے اور اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں، الجھانے کی کوشش نہ کریں۔ اتنے سارے حصے تھے، لہٰذا گھر میں کچھ ہو فوراً بیوی پر ہاتھ اٹھا دینا، فوراً الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، اس طرح سے دباؤ میں اسے ڈال رکھنا کہ وہ بیوی جن کا حق ہے شوہر سے لینے کا ڈر کے مارے وہ حق تک نہیں مانگتی ہے، غلط ہے۔ ایسے ظالم شوہر بن کر کے نہیں رہنا چاہیے۔ شوہر کو گھر میں شوہر کو بحیثیت دینی شوہر بن کر کے رہنا چاہیے، جلاد بن کر کے نہیں رہنا چاہیے۔ عورت کی خلقت کے تعلق سے حدیث کیا کہتی ہے، عورت کی تخلیق کیسی ہوئی ہے؟ حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة كالظلال ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، رواه البخاری في کتاب النکاح، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ کالظلال، عورت کی مثال کس پتلی کی ہے، پتلی جو پیچھے جو پتلی ہے، جو ٹیڑھی ہے، تو عورت کے مزاج میں ٹیڑھاپن ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی تخلیق جو کی ہے، عورت کو جو پیدا کیا ہے، مزاج میں ٹیڑھاپن ہے، کالظلال، پتلی کی طرح ہے۔ ان اقمتها کسرتها، اگر آپ چاہیں گے کہ عورت کے اندر، بیوی کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی خامی نہ رہے، آپ اس کو توڑ دیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت بڑی بڑی غلطیاں کرے، بے حیائیاں کرتا رہے، گناہ کبیرہ کرتی رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اور دیگر غلطیاں جو قابل برداشت ہیں. تو جس طرح سے اگر پسلی کی ہڈی کو اگر آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، اسی طرح سے آپ اگر چاہیں گے کہ میری بیوی ہر غلطی کو سدھار لے تو وہ بیوی ٹوٹ جائے گی، طلاق تک کا معاملہ سامنے آ جائے گا. یہ معاملہ ہے. ان اقمتہا کسرتہا، اگر آپ اسے مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کو توڑ دیں گے. وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ فِيهَا عِوَجًا، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو ٹیڑھے پن کو تھوڑا سا برداشت کرتے ہی آپ کو فائدہ اٹھانا ہے. حدیث رسول کہتے ہیں. اسی طرح سے کوئی گھر میں معاملہ ہو جائے تو عورت سے دشمنی نہیں مول لینی چاہیے، فوراً اسے سمجھانا چاہیے. اور ایسی غلطی ہے جو معافی کے قابل ہے تو معاف کر دینی چاہیے. ممکن ہے اس غلطی کو معاف کر دیں گے تو اس کے اندر اور کئی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو آپ تلاشیں. جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو اپنی بیوی کے اندر اور کیا خوبیاں، ان خوبیوں کی جانب جائیں، ان خوبیوں کو تلاشیں اور ان خوبیوں کو دیکھ کر کے خود کو تسلی محسوس کریں، اپنے آپ کو تسلی دیں. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر. رواہ مسلم کی کتاب الرضا، مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے دشمنی نہ کرے، اسے اپنے سے دور نہ کرے. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، عورت کے اندر، بیوی کے اندر اگر ایک چیز ناپسند کی جانے والی ہے تو اور کئی خوبیاں ہوں گی جو انہیں خوش کر دیں گی. تو کسی ایک غلطی کی وجہ سے اس سے دشمنی نہ پیدا کر لے، اس سے دوری نہ پیدا کر لے کہ یہ جو خود اور جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں اس کی یوں دب کر کے رہ جائے. اسی طرح سے حقوق کیا ہے؟ ایک صحابی سوال کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر بیویوں کے حقوق کیا ہے؟ جواب ملتا ہے حدیث وعن حکیم بن معاویہ القشیری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجۃ احدنا علی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. رواه ابو داؤد کی کتاب النکاح، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت حکیم بن معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجۃ احدنا علی، ہمارے اوپر بیویوں کے حقوق کیا ہے؟ یہ سوال مرد حضرات بہت کم کرتے ہیں. ان کا ہی سوال ہوتا ہے کہ بیویوں پر ہمارے حقوق کیا ہیں، کیا کیا حقوق ہیں جو بیویاں ادا کریں، لیکن کیا کہ ہمارے اوپر بیویوں کے حقوق کیا ہیں؟ ہم شوہروں کے اوپر بیویوں کے حقوق کیا ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہاں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. چند ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان تطعمها اذا طعمت، آپ جو کھائیں اپنے بیوی کو بھی وہی کھلائیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں، بیوی گھر میں موجود ہے، بچے گھر میں موجود ہے، آپ ہوٹل میں کھائیں، گھر کے باہر اچھے اچھے کھانے کھائیں، بیوی سبزی کے لیے ترس رہی ہے، کھانے کے لیے ترس رہی ہے، صحیح سے کھانا نہیں مل رہا، آپ کو بیوی کی پرواہ نہیں ہے، غلط ہے. آپ جو کھائیں اپنے بیوی کو بھی وہی کھلائیں. وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ، آپ جو پہنے اپنے بیوی کو وہی پہنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہنے تو بیوی کو بھی وہی پہنا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس انداز سے، جس لیول کے آپ اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں تو بیوی کے لیے، عورتوں کے لیے جو پہننے کے جو کپڑے اسلام میں جائز ہیں اسی انداز سے انہیں بھی خرید کر کے دیں. ایسا نہیں ہو کہ آپ اپنے آپ کے کپڑے آپ کے پہننے کا بھی آپ کا انتظام ہو لیکن بیوی کے پہننے کے لیے آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں ایک بیوی کے خرچ جتنے ہوتے ہیں اتنے 3-4 شوہر مل کر کے پہن لیں گے.
مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا جو پہناوا ہوتا ہے، عورتوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں، ایک بیوی پر جتنا خرچ آ جاتا ہے 3-4 مرد اتنے خرچے میں کپڑے سلوا دیں گے۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے پہننے کا خیال رکھے اور بیوی کس حال میں ہم کو کوئی پتہ نہیں، پتہ ہونا چاہیے۔ ولا تضرب الوجہ، معاملہ انبن کا ہو جائے، مارنے کی نوبت آ جائے، چہرے پر نہیں مارنا ہے۔ بات چیت ہو رہی ہے، موسم معاوضہ کر اچانک آدمی ایک چاٹا بیوی کے چہرے پر دے دیتا ہے، غلط ہے۔ ولا تضرب الوجہ، چہرے پر نہیں مارنا ہے، چہرے کے علاوہ مارنا ہے۔ اور دوسرے حدیث کے حوالے سے غیر مبرح، اس طرح مارنا ہے کہ بدن پر نقصان نہ آئے، دھکا مکی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، جوتا چپل والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح بھی اگر مارنا ہے، مارنے کا مقصد ادب سکھانا ہے، جسم کو تکلیف دینا نہ ہے، چہرے پر نقصان نہ آئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ولا تضرب الوجہ ولا تقبح، اسے برا بھلا مت کہو۔ آدمی کیا ہوتا ہے، شوہر بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، اب بیوی شوہر کے پورے خاندان کا جھگڑا، پورے خاندان کے لوگوں کا نام لے کر کے شوہر کو شرمندہ کرتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تمہارے بھائی ایسے ہیں، تمہارے باپ ایسے ہیں، تمہاری بہن ایسی ہے، تمہاری خالہ ایسی ہے، تمہارے فلاں پڑوسی ایسی ہیں، غلط ہے۔ اسی وجہ سے شوہر جب بھی جھگڑا ہو تو بیوی چلے جاتے ہیں بیوی کے گھرانے میں، تمہاری ماں ایسی ہے، تمہاری بہن ایسی ہے، تمہاری خالہ ایسی ہے، تمہارے باپ ایسے ہیں، تمہارے بھائی ایسے ہیں، ارے میں نے نکاح کر لیا ورنہ کون تجھے اٹھا کر کے لے جاتا، تو کسی نالی میں ہوتی، تو کسی اور کہیں پر ہوتی، میں شکر کرو تو میں اٹھا کر کے لے آئی ہوں، ورنہ ایسا خاندان تجھے کون اٹھا کر کے لے آتا۔ نہیں، غلط ہے۔ ولا تقبح، نہ بیوی بحث و مباحثے کے وقت شوہر کو شرمندہ کرے، شوہر کو غلط باتیں کہہ کر اسے نیچا کرنے کی کوشش کرے، اور نہ ہی شوہر بیوی کے گھرانے میں، بیوی کے گھر والوں میں جا کر کے گالی گلوچ کر کے اپنی بیوی کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرے، دونوں طریقہ غلط ہے۔ ولا تقبح کا یہ مطلب ہے۔ ولا تہجر الا فی البیت، اسے اپنے سے دور کرے مگر گھر کے اندر تک، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مارتے گھر کے بعد دھکا دے کے نکال کے بعد میرے گھر میں دوبارہ داخل نہیں ہونا۔ اب بیچاری کبھی پڑوسن کے گھر میں جا رہی ہے، کبھی اس کے گھر میں جا رہی ہے، کبھی اکیلے میچے تک چلی جا رہی ہے، کیا میرے گھر میں داخل نہیں ہونا، نکل جائے یہاں سے، تیرا گھر آج سے، یہ گھر تیرا آج سے گھر تیرے لیے بند ہے، نہیں۔ ولا تہجر الا فی البیت، جب تک کوئی معاملہ نہ ہو جائے، جب تک جانبین میں سے سمجھدار لوگ بیٹھ کر کے طلاق کی نوبت ہو تو طلاق کا فیصلہ جب تک نہ ہو جائے، تب تک لاکھ معاملہ ہو، لاکھ انبن کا شکار گھر میں ہو، آپ اسے گھر سے نہیں نکال سکتے ہیں، آپ اسے بستر سے الگ کر دیں، آپ الگ کمرے میں سوئیں، اسے الگ کمرے میں سلائیں، لیکن اختلاف کتنوں بھی بڑھ جائے اسے گھر سے دھکا دے کر کے نہیں نکال سکتے۔ ولا تہجر الا فی البیت، گھر سے اسے نہ نکالا جائے چاہے اختلاف کتنا شدید کیوں نہ ہو جائے۔ یہ سب اصول ہیں جو ایک شوہر کو یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے کیا کیا احکام جاری کیے ہیں۔ اسی طرح سے بہتر بیوی، بہتر چیز، بہتر دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو کہا ہے۔ حدیث وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، رواہ مسلم فی کتاب النکاح۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا مکمل استعمال کرنے والی چیز ہے، دنیا ایک سامان ہے، دنیا ایک چیز ہے استعمال کی جانے والی، وخیر متاع دنیا المرأة الصالحة، اور دنیا کی تمام چیزوں میں سے نیک عورت، نیک بیوی سب سے بہترین خزانہ ہے، سب سے بہترین مال ہے، سب سے بہترین پونجی ہے۔ ایسی عورت مل جائے تو پھر کیا کہنا ہے، گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، گھر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ شوہر اگر غصہ ہو تو ان کے غصے کو ابزارو کر لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے اپنے انداز سے۔
تو नेक औरत, हदीस कहती है कि एक औरत, एक बीवी, उसे चाहिए कि हम नेक कैसे बने, फर्माबरदार कैसे बने, शौहर के घर के लिए आसानियां पैदा करने वाला कैसे बने। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि मुकम्मल मोमिन कौन है। हदीस वान अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा व खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम। रवाहु अहमद fi मुस्नद अहमद की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुकम्मल मोमिन वो है जिनके अखलाक अच्छे हों, और तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के मामले में, जो अपनी औरतों के मामले में बेहतर हो। पता चला कि मुकम्मल ईमान वाला वो है जिनके अखलाक अच्छे हैं, और अखलाक में बीवियों के साथ हुस्न सलूक करना भी दाखिल है, और अखलाक में बीवी के लिए शौहरों के साथ हुस्न सलूक करना भी दाखिल है कि शौहर बीवी के साथ हुस्न सलूक करे और बीवी भी शौहर के साथ अच्छा सलूक करे, तभी ईमान मुकम्मल है और अच्छे अखलाक में ये सब चीजें दाखिल हैं। तो शौहर के हुकूक क्या है बीवियों पर, और बीवियों के हुकूक क्या है शौहरों पर। ये चंद बातें थी जो कुरान हदीस की रोशनी में बतलाई गई। दुआ से अल्लाह तबारक व तआला बीवियों को शौहरों के हुकूक अदा करने को तौफीक अता फरमाए, और शौहरों को बीवियों के सारे हुकूक अदा करने को तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।